عزیزان گرامی قدر، سن 2023 کا اختتام ہوا ہے اور 2024 کا آغاز ہوا ہے۔ نئے سال کی خوشیاں منانے سے قبل گزشتہ سال میں ایک دفعہ جھانکنا چاہیے، ایک دفعہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے گزشتہ سال میں کیا کھویا، کیا پایا، ہمارے کون سے عزائم ادھورے رہے، ہمارے کون سے ارادے تکمیل کو نہ پہنچے، ہماری کون سی کاوشیں کوششیں ناکام ہوئیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، کہاں خامیاں ہیں، کہاں کوتاہیاں ہیں۔ یہ محاسبے کا عمل جو ہے یہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے اور بہت زیادہ سبق دیتا ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم سال کے بعد تعلیمی ادارے سے نکلنے لگو تو دروازے سے نکلتے ہوئے اپنے من میں ایک دفعہ جھانکو، اپنے آپ میں ایک دفعہ بغور دیکھو کہ ہم نے اس تعلیمی سال میں کیا کچھ حاصل کیا ہے اور کتنا ہم نقصان اور خسارے میں رہے ہیں، کتنا وقت ہم نے ضائع کیا ہے۔ محاسبے کا عمل صوفیاء کے ہاں، اہل طریقت کے ہاں بہت زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ محاسبہ کہتے کس کو ہیں؟ محاسبہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ میں جھانکنا، اپنے ماضی کو دیکھنا۔ ایک دن کا محاسبہ ہے، ایک مہینے کا محاسبہ ہے یا ایک سال کا محاسبہ ہے، اپنے تمام ارادوں پر گہری نظر ڈالنا، اپنے ماضی کو بغور دیکھ کر آنا۔ پھر معلوم پڑتا ہے کہ کہاں خامیاں ہیں، کہاں کوتاہیاں ہیں، کہاں غلطیاں ہیں، کہاں کمیاں ہیں جن کو دور کیا جا سکتا ہے۔ پھر نئے سال میں اس عزم کے ساتھ قدم رنجائی کی جائے کہ جو غلطیاں میں نے گزشتہ سال کی وہ آئندہ نہیں کرنی، جو کمیاں مجھ سے پچھلے سال ہوئیں وہ آئندہ سال نہیں رہنی چاہیے، جو خطائیں مجھ سے گزشتہ سال میں سرزد ہوئیں آئندہ سال ان سے بچنا ہے۔ یہ محاسبہ کریں گے تب ہی نئے سال کو نئے عزم اور نئے ارادے سے شروع کر پائیں گے۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ جب اپنے آپ میں جھانکیں گے، اپنے آپ میں بغور دیکھیں گے تو ہمیں بہت کچھ نظر آئے گا اور ہم خود ہی اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، خود ہی اپنے عملوں میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً بہتری کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو نئے سال میں ایک تو گزشتہ سال کا محاسبہ کرنا ہے، ان کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنا ہے جو گزشتہ سال ہوئی ہیں، اور جو ارادے جو خواہشیں گزشتہ سال میں پوری نہیں ہوئیں آئندہ سال میں ان کو پورا کرنے کا لائحہ عمل طے کرنا ہے۔ انسان کے لیے مشکل کچھ نہیں ہے، صرف انسان کی سوچ اور انسان کی فکر اپنے حق میں بہتر ہونی چاہیے۔ خالق کائنات بھی فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور خالق کائنات نے یہ بھی فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، کہ جو اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، خالق کائنات بھی ان کی فکر نہیں کیا کرتا۔ اور وہ فکر کرے بھی کیوں کہ انسان خود کے بارے میں جب پرعزم نہیں ہے، خود کے بارے میں جب بہتر سوچتا نہیں ہے، بہتر فکر نہیں پالتا، تو خالق بھی یقیناً ان کے معاملے میں ان کے ساتھ معاونت نہیں فرماتا، ان کے لیے راہیں نہیں کھولتا۔ تو ایک تو ہم نے اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہونا ہے، ہم نے جو عزم کرنا ہے کہ اس ارادے کو، اس خواہش کو ہم نے اس سال میں پورا کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے جو لائحہ عمل طے کرنا ہے، جو طریقہ کار طے کرنا ہے، اس کے مطابق آگے بڑھتے رہنا ہے۔ تو ایک گزشتہ سال کا محاسبہ کرنا ہے، ان خامیوں اور کمیوں کو جو گزشتہ سال میں ہوئیں آئندہ سال دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے ساتھ مخلص اور وفادار ہونا ہے، پرعزم ہونا ہے، اپنے بارے میں مثبت سوچنا ہے۔ جیسا ہم اپنے بارے میں سوچیں گے ویسا ہمارے ساتھ ہوتا چلا جائے گا، اور راستے بھی یقیناً انہی کے لیے کھلتے ہیں جو راستوں کے کھلنے کی امید رکھتے ہیں۔ آسانیاں انہی کے مقدر میں ہوا کرتی ہیں جو آسانیاں ملنے کی توقع رکھتے ہیں،
اور تیسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھلا سوچنا ہے، آسانیاں بانٹنے کا عزم کرنا ہے۔ جب ہم آسانیاں بانٹنے کا عزم کریں گے، دوسروں پر رحم کرنا شروع کریں گے، دوسروں کے لیے راحت کا سامان کریں گے، تو جیسا ہم دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرتے چلے جائیں گے، ویسا خالق کائنات ہمارے ساتھ برتاؤ کرتا چلا جائے گا، ویسی رحمتیں خالق کائنات کی طرف سے ہم پر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اور چوتھے نمبر پر ہم نے پرعزم ہونے کے ساتھ ساتھ خالق کائنات پر توکل اور بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ جب ہم پرعزم ہوں گے تو سارے ارادے ہمارے، ساری کوششیں ہماری ہی راستہ نہیں کھولتی، بلکہ خالق کائنات پر یقین اور توکل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تم عزم کر چکو، ارادہ کر چکو، پختہ ارادہ لے کر کے میدان عمل میں اتر آؤ، تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بغیر کوشش کے، بغیر ارادے کے، بغیر عملی اقدام کے توکل بے معنی ہے۔ توکل تب ہوتا ہے جب اپنا عمل اور کوشش مکمل ہو، پھر اللہ پر چھوڑا جائے نتیجے کو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے رہیں اور اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا چلا جائے گا، آسانیاں پیدا کرتا چلا جائے گا کیونکہ مجھے بڑا توکل ہے، تو یہ توکل نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کے چہرے پر گرد و غبار تھی، بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے، لباس ان کا آلودہ تھا مٹی سے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ سفر سے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس پر آئے ہو؟ اللہ کے رسول اونٹنی پر آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کدھر ہے؟ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسے؟ اللہ کے رسول اسے کھلا چھوڑ آئے ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ بھروسہ نہیں ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ تم اسے کھونٹی پر باندھ کر آؤ، تم اسے کسی چیز کے ساتھ باندھ کر آؤ، پھر کہو کہ میں اللہ پر بھروسہ کر کے آیا ہوں، تو توکل درست ہوگا۔ تو عزیزان من، اپنے تئیں کوشش کرنے کے بعد جب اللہ پر توکل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جد وجد، کہ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ پا لیا کرتا ہے۔ تو کوشش پہلی چیز ہے، کوشش کے ساتھ اللہ پر توکل ہو۔ جب کوشش کے ساتھ اللہ پر توکل ہوگا تو یقیناً پھر آسانیاں ہوں گی، یقیناً پھر راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور اگر کوشش ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ شاعر کہتا ہے نہ شاخ گل ہی اونچی ہے، نہ دیوار چمن بلبل، تیری ہمت کی کوتاہی، تیری قسمت کی پستی ہے۔ اگر ہم نے گزشتہ سال کا محاسبہ نہ کیا، نئے سال کے حوالے سے پرعزم نہ ہوئے، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو آسانیاں بانٹنے کا ارادہ نہ کیا، اور اللہ پر بھروسہ کر کے میدان عمل میں نہ اترے، تو یقیناً کسی صورت بھی کامیابیاں ہمارا مقدر نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے کامیاب لوگوں کا آپ مطالعہ کر لیں، ان کی زندگیاں پڑھ لیں، تو بنیادی طور پر وہ اپنے آپ پر یقین رکھتے تھے، وہ پر امید تھے۔ دوسرے نمبر پر وہ دوسروں کو بانٹنا جانتے ہیں، دوسروں کو دینا جانتے ہیں۔ جو دوسروں کو دیتا ہے، بانٹتا ہے اور اپنے اوپر یقین رکھتا ہے اور خالق کائنات پر بھروسہ کر کے پرعزم ہو کر میدان عمل میں نکلتا ہے، تو راستے بھی اس کی قدم بوسی کرتے ہیں، منزل پر قدم رنجائی اس کی یقیناً ہوا کرتی